آج کل جو عموماً دیکھا گیا نا، یہ جو خاص طور پہ میڈیا، سوشل میڈیا ہے، اور بالخصوص عموماً یہ الحاد کو نا مختلف ذرائع سے لوگوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پہ ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں سائنس کے حوالے سے. وہ یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کو باقاعدہ وہ پریکٹیکلی اس کو فلمی انداز سے دکھاتے بھی ہیں. پھر باقاعدہ ڈاکومنٹریز کے جو چینل چل رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹس شیخ، اب تو اس کے اندر باقاعدہ ڈرامہ اور فلم، حتیٰ کہ گیمز بالکل وہ بھی آ گئے ہیں. میں کوئی گیم کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ انٹرنیٹ پر موجود بھی، ظاہر نام تو تشہیر نہ ہو اس کی بہتر ہے. اس میں یہاں تک دکھایا گیا ہے کہ جو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہے کہ مختلف خداؤں سے لڑتا ہے بندہ، اور سب سے آخری جو اس کا لیول ہوتا ہے وہ دا گاڈ سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے. دکھایا جاتا ہے والعیاذ باللہ کہ وہ اسے ویڈیو گیمز بچے ہمارے کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہم بتائیں ہوتا، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ دا گاڈ تمہارا جو ہے نعوذ باللہ اس کے اندر ولن ہے آخری والا ہے، اور ان کو جب تم نے ختم کیا تو تم اس کا مطلب اب تم اصل کائنات کے مالک ہو گئے ہو، اب تمہارے سے اوپر کوئی طاقتور ذات نہیں ہے. اب سوچیں ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے جب بار بار اس چیز کو کھیلے گا تو وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آئے گا کہ میں سب سے طاقتور ہوں، حتیٰ کہ جن کا نام لے کے مجھے سمجھایا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سب سے زیادہ القدیر القوی ہے. دیکھو میں نے تو گیم کے اندر یہ بھی کر دیا. سوچیں آپ ایک فکری طور پر اس کی جو تربیت ہو رہی ہے. ایک بات شیخ آج کل کی مناسبت سے بھی ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور بڑی وہ آپ کہہ لیں کہ حساس بات ہے، اور لوگ میں امید کرتا ہوں کہ صحیح سے سمجھے اس بات کو. دیکھیے شیخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وصیت کی تھی، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. ہمارے یہاں ایک مسلمانوں میں ایک شوق آج کل بن گیا ہے، کچھ ہمارا ایک فضول شوق. قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، تفسیر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، جو کہ ہمارے لازمی اور بنیادی واجبات میں سے. لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نئے نئے ٹرینڈز کیا ہو رہے ہیں جناب، اس کی کیا ویڈیو آ رہی ہے، وہ اسلام کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے. اچھا جناب، وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت بڑے ملک کی دوسرے کے ساتھ، چلو جی دیکھتے ہیں، ہم تو مسلمان سائڈ لیں گے اور ہم تو زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارا مسلمان سپورٹر ہے. تو کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑے بڑے ملحدین کے ساتھ مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی اپنی علمی پختہ بنیاد نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اللہ نہ کرے کچھ شبہات دینا شروع کر دیتے ہیں، یا دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم وہ دوسری جو طرف کے لوگ ہیں ان سے متاثر ضرور ہو جاتے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں نا احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو دوسری طرف بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان، بڑی بڑی تھیوریز جناب جو ہے پیش کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں تو بچپن سے تو ٹھیک ہے ہم تو اسلام والے ہیں، لیکن شیخ یہ چیز آہستہ آہستہ یقین ختم کرنے کا کام دیتی ہے. تو یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہم اللہ معاف کرے کہ جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ذاتی ہمارا فائدہ ہے. یہ ایک مسلمان کو نصیحت ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ سے عافیت کا سوال کریں. اگر کوئی چیز ایسی سامنے آپ کے بے خیالی میں آ جاتی ہے تو چلیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی بہت بڑی بات، لیکن کم از کم اس کا شوق ہونا اور ہر وقت جو ہے وہ باطل لوگوں کی باتیں سننا، اور کبھی یہ کہنا کہ جناب میں تو خالی دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں تو خالی ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں، میں تو خالی فالو کر رہا ہوں کہ یار کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ میں ویسے متاثر ہوں. تو اس طرح سے مخالفین کو سن کے بعض مرتبہ ان کے شبہات انسان کے دل میں سرایت کر جاتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے سلف صالحین سے ہی ملتا ہے کہ وہ مخالفین کی باتوں کو نہیں سنا کرتے تھے، کان بند کر لیا کرتے تھے تاکہ دل میں وہ خرابی اور وہ شبہات نہ آئے.